بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، اس وقت میں تحصیل علی پور چٹھا میں موجود ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں شاہین تحصیل پریس کلب کے چیئرمین جناب محترم صابر منیر بٹ صاحب۔ ان سے باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ بھی نئے ہیں وہ اپنا ہمارا چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ ناظرین اکرام، اس وقت ملک پاکستان میں جو ایک سیاسی بھگدڑ مچی ہوئی ہے اس کے متعلق ہم اپنی گفتگو باقاعدہ آج کا سیاسی جو تبصرہ ہے وہ کریں گے۔ تو بلا تاخیر میں اپنے مہمان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بٹ صاحب، اس سے قبل بھی میں نے پچھلے جو ٹاک شو تھا اس میں بھی آپ کو مبارکباد دی تھی۔ آج دوبارہ مبارک آپ میری طرف سے ایک اور مبارکباد قبول ہو۔ آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کس چیز کی؟ جی خیر مبارک جی۔ کیونکہ ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب نے ہم پہ بڑا احسان کیا کہ 20 روپے مکمل انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات ہے اور لیٹر مہنگا کیا ہے۔ پورے 20 روپے نہیں کیا، 19 روپے کچھ پیسے کیا ہے، اس لیے مبارکباد تو بنتی ہے نا۔ جی تو بٹ صاحب، اب اپنے اصل موضوع پہ آتے ہیں کہ جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ٹرائل ہوا اس میں ان کی گرفتاری بھی ہو گئی۔ آپ اپنے نقطہ نظر، اپنے تجزیے کے مطابق کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا ٹرائل بالکل فیئر ہوا ہے؟ تو ان کی گرفتاری جو ہوئی ہے بالکل فیئر ٹرائل چلا ہے؟ ان کے تمام جو قانونی تقاضے تھے اس میں پورے کیے گئے ہیں جج ہمایوں ڈراور صاحب کی طرف سے؟ کیا فرمائیں گے اس میں؟ جی جیلانی صاحب، آپ کی بات جو ہے بڑی اہمیت رکھتی ہے اور آپ کا جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے یہ بڑی اہمیت کا عمل ہے۔ پاکستان میں آپ پاکستان کی تاریخ پڑھیں تو پاکستان میں جتنے بھی ٹرائل ہوئے ہیں وہ ٹرائل وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوئے۔ جتنے آج تک وزیر اعظم جو ہیں سابقہ یا جتنے وزراء ہیں ان کے جتنے بھی ٹرائل ہوتے ہیں یہ سیاسی بنیادوں پر ہو رہے ہیں۔ یہی ایک سب سے بڑا المیہ ہے کہ پاکستان میں حقیقی ٹرائل کی بجائے سیاسی ٹرائل کیا جاتا ہے، اور ہماری وہ ایجنسیاں جو پاکستان کے اوپر نالائق لوگوں کو مسلط کرتی ہیں ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے۔ وہ خفیہ طریقے سے جن لوگوں کو ابلائج کرنا چاہتے ہیں، جن لوگوں کو اقتدار دینا چاہتے ہیں، ان کی مدد کے لیے پھر وہ سیاسی انتقام لیتے ہیں، وہ سیاسی ایشو بناتے ہیں اور مختلف ایشوز بنا کر پھر وہ لوگوں کا غلط ٹرائل کرتے ہیں۔ اور انہی ٹرائلز میں سے ایک ٹرائل یہ بھی ہے، اور عمران خان کا جو ٹرائل کیا گیا یہ تو پوری دنیا کے سامنے کھل کر بات سامنے آ گئی ہے۔ اس مرتبہ یہ جو ٹرائل ہوا ہے وہ کس نے کیا ہے اور کیوں کیا ہے؟ یہ ٹرائل صرف ایک گھڑی چوری کرنے پر یا حالانکہ گھڑی چوری کوئی یہ ایشو ہی نہیں ہے۔ ایک وزیر اعظم نے گھڑی کیا چوری کرنی تھی؟ اس کے لیے تو اور بہت سے معاملات ہوتے ہیں، اسے گھڑی چوری کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ صرف گھڑی چوری کا الزام لگا کر اس کا ٹرائل کیا گیا، اور اس ٹرائل کا آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف جج صاحب حکم جاری کر رہے ہیں اور ٹھیک 2 منٹ کے بعد گرفتاری ہو رہی ہے۔ وہ پولیس جو واقعہ ہو جانے کے کئی گھنٹوں بعد وہاں پر پہنچتی ہے، وہ 2 منٹ کی مسافت پر 2 منٹ کے اندر وہ وزیر اعظم سابقہ وزیر اعظم کو گرفتار کر رہی ہے۔ تو یہ ایک پری پلان ڈرامہ تھا، اور یہ موجودہ حکومت اور ایجنسیوں کی ملی بھگت کے ساتھ یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا ہے، صرف اور صرف عمران خان کو یہ آئندہ الیکشن میں سے دور کرنے کے لیے۔ کیونکہ اگر آئندہ الیکشن میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ حصہ لیتے ہیں تو پھر یقیناً ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ یہ پی ڈی ایم کا جتنا ٹولہ ہے یہ اس بات میں ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے عمران خان کا مقابلہ کیا تو پھر ہمیں بہت جگہ پر شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صرف عمران خان کو میدان سے الگ کرنے کے لیے یہ سارا ٹوپی ڈرامہ کیا گیا ہے، اور یہ ٹرائل کا نام دے کے اس کو، اور یہ سمجھے جس طرح بھٹو کا عدالتی قتل ہوا تھا سیم ویسے ہی عمران خان کو بھی عدالت کے ذریعے ہی صفحہ منظر عام سے ہٹانے کی کوشش کی گئی۔ اچھا بٹ صاحب، یہ فرمائیں کہ پی ڈی ایم کی حکومت آج الوداع ہو رہی ہے۔ جتنی انہوں نے مہربانیاں کرنی تھی پاکستانی قوم پہ یہاں پہ انہوں نے کر دی ہیں، جتنی مہنگائی کرنی تھی چلو ایک علیحدہ ایشو ہے، آج وہ رخصت ہو رہے ہیں۔ آپ کیا دیکھتے ہیں مستقبل میں کہ ان کے رخصت ہونے کے بعد جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بتاؤ کیا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی، ان کے جتنے بھی اہم رہنما تھے ان کو پارٹی سے ہٹایا گیا، کیا آپ دیکھتے ہیں مستقبل میں ان کے ساتھ بھی ایسا کچھ ہونے والا ہے؟ ان کے کیسز کی فائلیں بھی جو ہے ان سے بھی دھول جو ہے جھاڑی جائے گی، ان کے کیس کھولے جائیں گے، ان کی پارٹیوں کو توڑ کر جس کا مقصد ہے طاقتوروں کا جس کو آگے لانا چاہتے ہیں
دوسری پارٹیوں کو توڑنے کی کوشش کریں گے، اس کے ساتھ آپ جڑیں؟ کیا اس پہ کہیں گے؟ نہیں جیلانی صاحب، آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو سامنے لانے کے لیے عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے، اس کو نااہل قرار دیا گیا ہے، انہی لوگوں کی فائلیں تو نہیں کھلیں گی نا جب یہ حکومت چلی جائے گی۔ اب تو یہ میرا مقصد بٹ صاحب یہ تھا، یہ جس طرح کی دو پارٹیاں نئی بنی، استقامت پاکستان، پرویز اٹک صاحب کی، کیا ان میں جان ڈالنے کی کچھ توڑ پھوڑ کیا جائے گا؟ یہ آپ کی بات درست ہے کہ ان میں جان ڈالی جائے گی کہ نہیں ڈالی جائے گی۔ یہ جو دونوں پارٹیاں بنائی گئی ہیں، یہ تو انہوں نے ایک ویٹ بنایا ہے کہ کس پلڑے میں کس ویٹ کو رکھ کے تو وزن کو برابر کرنا ہے۔ یہ پارٹیاں صرف اور صرف ویٹ برابر کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ یہ پارٹیاں سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، یہ تو صرف پریشر گروپ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو چلے ہوئے کارتوس ہیں، جن کو پوری قوم جانتی ہے کہ یہ ڈاکو، چور اور لٹیرے ہیں، اور یہ پوری قوم کو پہلے لوٹ چکے ہیں، اور ان کے چہرے جو ہیں بے نقاب ہو چکے ہیں۔ یہ تو صرف ایجنسیوں اور ان سیاسی جماعتوں نے ایک سسٹم بنایا کہ عمران خان کی پارٹی کو توڑنے کے لیے جو لوگوں کو ہم الگ کریں گے، ان کا ایک الگ پریشر گروپ بنائیں۔ یہ ایجنسیوں کا کھیل ہے کہ اب وہ پی ڈی ایم کو بھی توڑیں گے۔ یہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہ حکومت کے جانے کے فوراً بعد پی ڈی ایم کو توڑ دیا جائے گا، اور پی ڈی ایم میں سے پھر وہ جماعتیں، پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، جو بڑی جماعتیں ہیں، ان میں سے وہ کس کو چوائس اس کی کرتے ہیں، اور پھر اس کو سامنے لانے کے لیے اس کے ساتھ یہ جو ویٹ برابر کرنے کے لیے استقامت پاکستان جو پارٹی ہے اس کو لائیں گے، یا خٹک صاحب کو ان کے ساتھ بٹھائیں گے۔ یہ کھیل کھیلا جائے گا۔ کہیں بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں، ان کا کوئی ٹرائل ہوا ہے، ان کے خلاف کوئی گرفتاریاں ہوئی ہیں، یا ان کے خلاف کوئی کام ہوا ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو خود وہ لوگ ہیں کہ جو ایجنسیوں کی بغل میں بیٹھے ہیں، جو بیک ڈور دروازے تو ان ہوئے ہیں، اور یہ انہوں نے جتنی مہنگائی کر دی ہے، جتنا ملک کا نقصان کر دیا ہے، یہ تو برداشت سے باہر ہے۔ اب ان لوگوں کو عوام ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گی، تو ان کو ایکسیپٹ کروانے کے لیے، ان کو دوبارہ لانے کے لیے، میں نے پچھلے انٹرویو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ ابھی الیکشن نہیں ہوں گے، نگران سیٹ اپ الیکشن نہیں کروائے گا، اس الیکشن کو لیٹ کر دیا جائے گا، اس کا ٹائم پیریڈ بڑھا دیا جائے گا۔ پھر جا کے جب اگر یہ ایجنسیاں سمجھیں گی کہ اب یہ ہمارے بچے جو ہیں یہ الیکشن لڑنے کے قابل ہو گئے ہیں، تب جا کر الیکشن کا اعلان کیا جائے گا۔ یہ نگران سیٹ اپ جو ہے لگتا ایسے ہے کہ یہ تقریباً سال 2 سال چلے گا۔ یہ حالات دکھائی دے رہے ہیں، باقی جو اللہ بہتر کرے اس ملک میں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جہنم میں جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ملک پاکستان بچنا چاہیے۔ یہ تو لوگ ملک کے دشمن ہیں، یہ جتنے اس وقت سیاسی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں اور ملک کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور ورلڈ لیول پہ اب دنیا پاکستان کا نام سن کر پریشان ہو جاتی ہے کہ اس کے حکمران ایسے ہیں۔ تو یہ حکمرانوں کی وجہ سے بدنامی ہو رہی ہے نا، تو اس لیے یہ پاکستان کا امیج خراب کر رہے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ مجھے تو دکھائی نہیں دیتے الیکشن، یہ نگران سیٹ جو ہے وہ طویل بڑھا دیا جائے گا اس کا دورانیہ، اور وہیں اس پہ حکمران رہے گا۔ بٹ صاحب، ایک نون لیگ کی طرف سے لوگوں کو، اپنے جتنے بھی پارٹی ورکرز ہیں، سپورٹرز، ووٹرز، سب کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے۔ میاں صاحب آ رہے ہیں، تسی کی سوچتے ہو میاں صاحب آ رہے ہیں؟ اگر وہ آ رہے ہیں تو کیا ان کو بھائی کی حکومت میں، اپنے بھائی، سگے بھائی، خونی رشتہ ہوتا ہے، بھائی پہ اعتماد نہیں تھا، اب وہ آئیں گے؟ کیا اس پہ آپ کہیں گے؟ جناب، یہ آپ بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اب پاکستان میں نہیں آئیں گے، کیونکہ پاکستان میں آنے کے ان کے حالات ہی نہیں رہے۔ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں آپ؟ میں بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، میں نے پہلے بھی آپ کو بریکنگ نیوز دی تھی اور وہی ثابت ہوا، اور اب بھی یہی بتا رہا ہوں کہ جو بندہ اپنے بھائی کی حکومت میں پاکستان نہیں آ سکا، وہ اب کیسے آئے گا؟ نہیں آئے گا، اور پھر اس کے اوپر کیسز ہیں، وہ پاکستان میں آ کر اپنے کیسز کو فورس نہیں کر سکتے، اس لیے میاں صاحب پاکستان میں آتے دکھائی نہیں دیتے، اور الیکشن بھی ہوتے دکھائی نہیں دیتے۔ اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ خود وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، تو اقتدار سب کو پیارا ہوتا ہے، وہ چاہے بھائی ہو چاہے دوسرا ہو، سب سے پہلی بات ہے اقتدار۔ تو کیا میاں شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم کی سیٹ کا جو انہوں نے مزہ لیا ہے اور جس طرح انہوں نے لوٹا ہے اس ملک کو، کیا وہ اب دوبارہ لوٹنے کے لیے تیار نہیں ہے؟
وہ یہ سمجھیں گے کہ اب میرا بھائی آ کر لوٹے. نہیں, کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. اور میاں نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آئیں گے, یہ بات ڈن ہے کہ نہیں آئیں گے. وہ جب بھی آئیں گے کسی اور رنگ میں آئیں گے, وزیر اعظم یا پاکستان پہ حکمرانی کے لیے نہیں آئیں گے. جی ناظرین اکرام, یہ بریکنگ نیوز بٹ صاحب نے دیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آئیں گے. تو ناظرین اکرام, یہ جو بگدڑ مچی ہوئی ہے, دیکھیں آج کے بعد انشاءاللہ کیا بنتا ہے ملک پاکستان کا. دعا ہے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے. اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.